الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ سورہ معارج کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے انہی آیات پر بیان کیا تھا۔ الحمدللہ، جب کوئی چھینک کے بعد الحمدللہ کہے نا تو یرحمک اللہ کہنا لازم ہے اس وقت۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو انہی آیات پر پچھلے ہفتے بھی بیان ہوا تھا، آج انشاءاللہ اسی کو لے کے چلوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فالٹ ہے، ان آیات میں اس کا تذکرہ کیا۔ وہ فالٹ پچھلے بیان میں بہت ڈیٹیل سے بیان کیا، اب چونکہ آگے کنٹینیو کرنے کے لیے اس فالٹ کا تذکرہ ضروری ہے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ ہر کام میں اسے کیا چاہیے؟ جلدی، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جلد بازی ہوتی ہے بے صبرے میں۔ بے صبری سے بھی ہم اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ انسان نیچرلی کیا ہے؟ بے صبرا ہے۔ تبھی اس کو فوراً رزلٹ چاہیے ہوتا ہے ہر چیز میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر جلد بازی ہے تو بہت سے سست لوگ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کوئی کام بھی جلدی جلدی کرتے ہی نہیں ہیں، تو اصل میں وہ بھی جلد بازی ہے، ان کی طبیعت میں ہے، تبھی کام نہیں کر رہے۔ انہیں پتہ ہے کام کر کے سکون ملے گا تھوڑی دیر سے، کام کیے بغیر ابھی فوری سکون مل رہا ہے، دیر والے کو ایسی کی تیسی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو لوگ سست ہوتے ہیں نا وہ بھی اصل میں جلد باز ہوتے ہیں۔ جلد باز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں۔ آپ کو ڈاکٹر نے بتایا آپ صبح جاگنگ کرو، خوراک پہ کنٹرول کرو، تو آپ کو دماغی بہت زیادہ سکون ملے گا، آپ کی صحت اچھی ہوگی، خوشیوں بھری زندگی ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن کیا ایک دن میں ہو جائے گی؟ ہے بھائی؟ اب جن کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ فوری رزلٹ نہیں چاہیے ان کو، وہ محنت کریں گے، وہ صبر کریں گے، بھاگنے میں، دوڑنے میں، اپنی لائف کو مینیج کرنے میں، برگر پیزے پھوڑنے پھاڑنے میں، ان سب چیزوں میں وہ اپنے آپ پہ کیا کریں گے؟ کنٹرول۔ اور جو سست ہوگا وہ اصل میں جلد باز ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار اس سے سکون ملنا شروع ہوگا 1 مہینے کے بعد، مجھے ابھی سکون چاہیے، اور ابھی سکون یہ ہے کہ بستر پہ پڑے رہو، اٹھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ جو مزہ آ رہا ہے نا لائف میں، انجوائے یار، یہ مزہ بھاگنے دوڑنے میں بولو نہیں۔ ادھر لایا برگر کھا یار، کس نے دیکھا کل کیا ہوگا، کل ہم برگر جیسے بنیں گے، تو جب بنیں گے تو سوچیں گے اس بارے میں۔ تو اصل میں جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ جلد باز ہوتے ہیں، جو چست ہوتے ہیں وہ جلد باز نہیں ہوتے۔ ایک جلدی پسندیدہ ہے، محمود ہے، ایک جلد بازی نامحمود ہے، ناپسندیدہ ہے۔ وہ جلد بازی پسندیدہ ہے جس میں آپ ایکٹیو ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے نا کام سستی سے کرتے ہیں، تو قرآن ان لوگوں کی تعریف نہیں کر رہا جو کام سستی سے کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی کام لگا دو نا تو کرے گا ہی نہیں، اس کو کہا جائے کہ بھائی جلدی جلدی نمٹاؤ تو کہتے وہ کہے کہ بھائی اللہ نے جلد بازی سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ بھائی یہ جلد بازی، یہ جو آپ جلد بازی سے کام نہیں لے رہے، یہ سستی کی وجہ سے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ شریعت میں معیوب ہے۔ اور ایک جلد بازی وہ ہے جو پسندیدہ ہے، وہ جلد بازی یہ کہ سستی سے کام نہ کریں آپ۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ انسان میں ٹیکنیکل فالٹ ہے، وہ جلد باز ہے، تو یہاں جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ بے صبرا ہے۔ یہ آیت کو میں ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا؟ بے صبر ہے، وہ چاہتا ہے کام ہونا اور رزلٹ فوراً چاہیے، اور اس بے صبری میں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس کی میں نے پچھلے بیان میں بہت ساری مثالیں دی تھیں کہ دنیا میں یہ جو جلد بازی کی نیچر ہے نا، بے صبری کی نیچر، اس سے انسانیت کو کتنا نقصان ہوا، انسان کی انفرادی زندگی میں کیا تباہیاں آتی ہیں، اس سے اجتماعی زندگی میں کیا تباہیاں آتی ہیں۔ انفرادی زندگی میں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سست ہو جاتا ہے انسان، پڑھنے کے بعد رزلٹ ملے گا کئی سال کے بعد، اور کھیلنے کودنے میں ابھی رزلٹ مل رہا ہے، کھیلتے رہو سارا دن۔ کھانے پینے پہ کنٹرول کریں گے، رزلٹ ملے گا چند سال کے بعد، جب صحت اچھی ہو جائے گی آپ کی، آپ کو لائف میں مزہ آنا شروع ہوگا۔ لیکن پھوڑنے پھاڑنے کا مزہ کیا ہے؟ ابھی یہ فوری پھوڑتے رہو، ادھر سے دیکھ کا ڈھکن کھلا، یہ بھی کھا لیا وہ بھی کھا لیا۔
زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ لوگ ڈپریشن میں زیادہ جاتے ہیں. یہ لوگ چرس پینے کا مزہ فوراً ملے گا آپ کو, چھوڑ دو گے صبر کرنا پڑے گا, لیکن یہ مزہ ہمیشہ ہوگا, دائمی مزہ ہوگا. چرس کا مزہ وقتی ہے لیکن ٹینشنیں دائمی ہیں. شراب کا مزہ وقتی ہے, ٹینشنیں دائمی ہیں. تو انفرادی سطح پر بھی انسان کو جلد بازی کا نقصان ہوتا ہے. اجتماعی سطح پر میں نے مثالیں دی تھی غیر مسلموں کی. پوری دنیا پہ جو بڑی بڑی طاقتیں ظلم کر رہی ہیں, اس کے پیچھے اصل میں بے صبری کا عنصر ہی ہے. عراق کا کو برباد کر دیا نا بڑی بڑی طاقتوں نے, بے صبری. بھائی ہمارے اتنے اثاثے ہیں, یہ ڈبل ہو جائیں, یہ کیا ہو جائیں, ہم اور عیاشی کریں. بھائی صبر کر لو, اللہ نے تمہیں اتنی ترقی دی ہے, اتنے اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں, کچھ دوسروں کو بھی کھانے دو یار. غریب کے منہ سے نوالا مت چھینو. غریب ملکوں میں اکثر جنگ جو کرواتے ہیں نا, یہ بڑی طاقتیں کرواتی ہیں. کچھ غریب ملک دنیا میں ایسے ہیں کہ ان میں سونے کی کانیں ہیں, ان میں ڈائمنڈ کی کانیں ہیں. اگر وہاں پر امن قائم ہو جائے تو وہ ملک ارب پتی بن جائیں, وہ ملک بہت ترقی کرنا شروع کر دیں. اب بڑی طاقتوں کو چاہیے تھا کوئی بات نہیں یار, ترقی کرنے دو, ہمیں بہت دیا ہے اللہ نے, ہم بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن صبر نہیں ہے کسی کو کھاتا دیکھ کے. نہیں بھائی, یہ بھوکے ننگے ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے, بس ان کا بھی ہم کھا لیں. تو ملکی سطح پہ دیکھا جائے, قومی سطح پہ دیکھا جائے, انفرادی سطح پہ دیکھا جائے, تو سارا جو فالٹ ہے انسان میں, جس کی وجہ, جس کے سائیڈ افیکٹ ظاہر ہو رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ بے صبری اور جلد بازی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ اپنی طبیعت میں جلد بازی نکال دو.